والصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. معزز حاضرین، بزرگان دین، پردہ نشی خواتین اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء دین متین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ صبح سے یہ پروگرام جیسا کہ مجھے معلوم ہوا چل رہا ہے، اور بڑے ہی انہماک کے ساتھ آپ حضرات ابھی اتنی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا خوب دارین میں جزا عطا فرمائے. مکتب جمال القرآن کا پروگرام ہے، لہذا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مکتب کی اہمیت ہی پر گفتگو ہو جائے. مکتب، مدرسہ، جامعہ، دارالعلوم، یہ سارے الگ الگ نام ہیں اور ہر ایک کا معنی اور مطلب بھی الگ الگ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ مدرسے کو دارالعلوم کہہ دیتے ہیں اور دارالعلوم کو جامعہ کہہ دیتے ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے کہ جامعہ کسے کہا جائے، دارالعلوم کس کا نام ہو، مدرسہ کون ہے، اور اس میں مکتب پھر کیا ہوتا ہے. مکتب کا تصور ہمارے اکابرین کا ہے، اور یہ مکتب، یہ وہ ادارے ہیں جو آج کل ہمیں کہیں کہیں نظر آتے ہیں، جہاں بچوں کو صبح یا شام میں دین کی بنیادی اور ضروری تعلیم دی جاتی ہے. مطلب کہ انہیں قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، کلمہ اور نماز سکھائی جاتی ہے، اور دین کی ضروری موٹی موٹی باتیں سکھائی جاتی ہیں. یہ کتنی اہم ہے اور مکاتب کی ضرورت اور اہمیت اس معاشرے میں اور دور حاضر میں کتنا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آج کے فتنے کیا ہیں، کس طرح کے چیلنجز ہم مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہیں. ایک مسلمان کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے، ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو قرآن کو اپنا آخری کتاب اور حتمی کتاب مانتا ہے، جو رسول کو آخری رسول اور نبی مانتا ہے، جو اسلام کو آخری مذہب دنیا کا مانتا ہے اور اسی میں نجات تصور کرتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرے.
عقیدہ توحید کیا ہے؟ یہی ایمان کی جڑ ہے اور یہی اسلام کا اساس ہے، یہ اسلام کا جوہر ہے۔ انگریزی میں اسے ہم دی ایسنس آف اسلام کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ فیکٹر ہے کہ اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ توحید اگر عام لفظوں میں اسے بیان کیا جائے تو ہم یوں کہیں گے سیدھے سادے لفظوں میں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا کہ ہمارا خالق اور مالک، ہمارا رب، ہم جس کی پوجا کرتے ہیں، جس کی پرستش کرتے ہیں، جو ہمارے لیے مہان ہے، جس کو دنیا ایشور مانتی ہے، الگ الگ ناموں سے پکارتی ہے، ہمارا رب اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہی تمام طاقتوں کا قدرت کا مالک ہے۔ اس بات کا یقین ہر مومن کے دل میں، بچے بچے کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور پھر کہ ہمارا نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس بات کا یقین ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بیٹھنا چاہیے اور بڑوں کے ذہنوں میں بھی بیٹھنا چاہیے۔ یہ ہم موٹے طور پر عقیدہ توحید کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن آج ہمارے درمیان جو فتنے آ رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے۔ ہمارے عقیدہ توحید کے اوپر، ہماری سوچ کے اوپر، ہماری فکر کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ کیسے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اس کی ایک مثال یا ایک دو مثالیں ہمارے ناظم جلسہ مولانا یاسین نعمانی صاحب نے دی۔ ایک بات یاد رکھیں، دو چیزیں ہیں اسلام کے اندر، ایک لفظ آتا ہے مرتد ہو جانا، ارتداد۔ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ ارتداد کا جو لفظی معنی ہے لغت کے اعتبار سے جو پلٹ جائے، جو پلٹ جائے۔ اصطلاح میں کہا گیا کہ جو اسلام کا دھرم اور مذہب کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اپنا لے، وہ عیسائی بن جائے تو وہ اسلام سے پلٹ گیا، یعنی مرتد ہو گیا، وہ ارتداد کا شکار ہو گیا۔ کوئی یہودی بن گیا، کوئی پارسی بن گیا، کوئی بدھسٹ بن گیا، کوئی قادیانی بن گیا، یا اور جو نئے نئے اس وقت کے فتنے ہیں ان فتنوں کے شکار ہو گیا، یعنی وہ مکمل طور پر اسلام کو چھوڑ دے، اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے اگر اسلامی حکومت ہے۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے اگر اسلامی حکومت ہے۔ اس کو کہتے ہیں مذہبی ارتداد۔ یاد رکھیے گا، آگے میں کچھ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ارتداد کا، مرتد کا معنی کیا ہے؟ پلٹنا۔ مذہبی ارتداد، دھارمک ارتداد، یعنی اس نے اپنا دھرم ہی چینج کر لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر اسلامی حکومت ہوگی ایسے شخص کو کیا کیا جائے گا؟ سمجھایا جائے گا، کوشش کی جائے گی، اگر نہیں سمجھتا ہے سمجھانے کے باوجود بھی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر ہمارے معاشرے میں اور سماج میں کوئی مسلمان بھائی مرتد ہو جاتا ہے مذہب کے اعتبار سے، وہ اپنا مذہب تبدیل کر دیتا ہے، وہ اپنا دھرم بدل لیتا ہے، اس سے یہ معاشرہ بچ سکتا ہے، اس سے یہ معاشرہ
بچ سکتا ہے، یعنی مذہبی اعتبار سے جو مرتد ہوا اس سے معاشرہ بچ جائے گا۔ ہمارے آس پاس پڑوس میں اگر کوئی ہندو بن جائے، اگر کوئی عیسائی بن جائے، اگر کوئی قادیانی بن جائے تو لوگ اسے سمجھائیں گے، علماء کرام کو بلا کے ان کو کوشش کریں گے کہ یہ سمجھ جائے، اپنے دین کی طرف آ جائے۔ اگر نہیں آتے تمام کوششوں کے باوجود پھر کیا کریں گے؟ اس کے گھر والے، اس کے سماج کے لوگ ان سے کیا کر لیں گے؟ بائیکاٹ کر یہی کریں گے نا، ان سے کیا کر لیں گے؟ بائیکاٹ کر لیں گے، اور اس شخص کی فتنے سے، اس شخص کے فتنے سے پورے معاشرے کو، پورے سماج کو بچا لیں گے۔ لیکن ایک مرتد ہے فکری اعتبار سے مرتد ہو جانا، فکر کے اعتبار سے مرتد ہو جانا، یعنی ہے تو وہ مسلمان، کلمہ بھی پڑھتا ہے، وہ رمضان کا روزہ بھی رکھتا ہے، وہ نمازیں بھی کبھی کبھار پڑھ لیتا ہے، مسلمان گھر میں پلتا ہے بڑھتا ہے، وہ جلسوں میں بھی جاتا ہے، لیکن اس کی سوچ مرتد ہو گئی ہے۔ اگر کسی کی سوچ مرتد ہو گئی، اگر کسی کی فکر مرتد ہو گئی تو اس سے بچنا اور اس فتنے کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ آج ہماری جو نئی نسل ہے، جو نسل کالجوں سے، جو نسل اسکولوں سے جس سلیبس کو پڑھ کر سامنے آ رہی ہے، خدا کی قسم آپ اس بات کو مانے یا نہ مانے، میرا یہ تجربہ ہے کہ ہماری نسل 50% سے زیادہ مرتد ہو چکی ہے، آئیڈیالوجیکل مرتد ہو چکی ہے، فکر کے اعتبار سے مرتد ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اور اس کی مثال پیش کروں میں، اس کی مثال یہ ہے، اگر ہمارے نوجوانوں کو داڑھی اچھی نہیں لگتی، داڑھی انہیں فرسودہ معلوم ہوتی ہے، دقیانوسی معلوم ہوتی ہے، اگر ہمارے نوجوانوں کو مولوی نما لباس اچھا نہیں لگتا، اگر ہمارے نوجوان یا ہمارے بچے اور ہماری بچیاں، ہماری مائیں اور بہنیں مولویوں کو پسند نہیں کرتی، داڑھی ٹوپی والوں کو پسند نہیں کرتی، تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اس کا ذہن سڑ گیا ہے، گل گیا ہے۔ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور یہ سازش کس کی ہے؟ یہ سازش غیروں کی ہے، اور یہ لڑائی اس وقت شروع کر دی تھی۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ 1250 عیسوی میں فرانس کا بادشاہ لوئس نے مصر والوں سے جنگ کی، اور وہ منصورہ میں جنگ ہار گیا۔ جنگ ہارنے کے بعد وہ مسلمانوں کا قیدی بنا۔ قید سے کچھ دنوں بعد کچھ شرائط پر، ایگریمنٹ کی بنیاد پر، معاہدوں کی بنیاد پر فرانس کا بادشاہ لوئس دوبارہ رہائی پا گیا۔ رہائی پانے کے بعد جب وہ فرانس پہنچا تو اس نے اپنے مصاحبین کو، اپنے وزراء کو اور اعیان حکومت کو بلایا اور ان کے سامنے ایک تقریر کی، اور تقریر کیا کی اس کو غور سے سنیے۔ کہا کہ پتہ ہے ہم مسلمانوں سے جنگ ہار کیوں جاتے ہیں؟ کیا کہا؟ کہ پتہ ہے ہم مسلمانوں سے جنگ ہار کیوں جاتے ہیں، حالانکہ تعداد ہماری زیادہ ہوتی ہے، ہتھیار ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں، لیکن مسلمان ہم سے جنگ جیت جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر فرانس کا بادشاہ لوئس جو قیدی ہو کر رہائی پا کر آیا تھا، اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے اندر ایک چیز دیکھی ہے جو ہزاروں ہتھیار سے اور گولہ اور بارود سے زیادہ طاقتور ہے، وہ ہے ان کے اندر کا ایمان، وہ ہے ان کے اندر کا ایمان، کہ ان کا ایمان اور ایمان پر مضبوطی، عقائد پر مضبوطی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اسلامی شناخت، اسلامی پہچان، اپنی تشخص اور اپنی ڈگنیٹی سے اسے اتنا پیار ہے
کہ جب تک مسلمانوں کے پاس اور ان کے دلوں میں ایمان رہے گا، ایمان کی رمق باقی رہے گی، اسلام زندہ رہے گا، ان کی سوچ اور فکر جب تک ختم نہیں ہوگی تب تک ہم ان مسلمانوں سے کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم فوجی جنگ، عسکری جنگ کم لڑیں گے، ہم اب فکری جنگ لڑیں گے۔ کیا کہا اس نے؟ اب ہم مسلمانوں پر فکری وار کریں گے، الغزو الفکری، اسے عربی میں کہا جاتا ہے آئیڈیالوجیکل وار۔ اب کون سا وار کریں گے؟ آئیڈیالوجیکل وار کریں گے ان مسلمانوں کے اوپر۔ اسی وقت سے شروع ہوئی اور یہ سلسلہ اب تک چلا گیا کہ ان کے دلوں سے مذہب کو نکالو۔ ان کے دلوں سے کیا کرو؟ مذہب کو نکالو، مذہبی اہمیت کو نکالو، مذہبی ڈگنیٹی کو۔ ریلیجیس ڈگنیٹی ہماری ایک پہچان ہے، ہماری ایک شناخت ہے، ہمارے معاشرہ اور سماج کا ایک شناخت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہاں مسجد ہے۔ اگر مسجد ختم ہو جائے گی تو مسلمانوں کی شناخت فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، مسلمان دست نابود ہو جائے گی۔ داڑھی ہماری پہچان ہے، داڑھی اگر مٹ جائے گی تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی شناخت مٹ جائے گی۔ یہ داڑھی، ٹوپی، کرتا، پاجامہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لباس ہے۔ محض لباس سے کیا ہوتا ہے؟ دل صاف رہنا چاہیے۔ یہ کہہ رہے نا لوگ کہ لباس سے کیا ہوتا ہے؟ دل صاف رہنا چاہیے۔ پینٹ پہنو کہ کرتا پاجامہ پہنو، برقع پہنو یا اسکرٹ پہنو، دل صاف رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو یہ بات بول رہا ہے وہ اسلام کو جو ہے بہت پہلے فکری اعتبار سے اپنے ذہن سے نکال چکا ہے۔ یہ وہ آئیڈیالوجیکل وار کا شکار ہو چکا ہے، وہ فکری طور پر مرتد ہو چکا ہے۔ اسلام اس کے ذہن سے، دماغ سے نکل چکا ہے۔ میں بتاؤں یہ لباس کیا ہے؟ یہ لباس حصار ہے، یہ لباس مضبوط قلعہ ہے۔ جس طرح سے کسی سماج اور معاشرے کو، مسلم معاشرے اور سوسائٹی کی حفاظت کے لیے اس میں اسلامی اسپرٹ اور روح کو باقی رکھنے کے لیے مسجد ضروری ہے، کہ اگر مسجد ختم کر دی جائے تو جمعہ ختم، اجتماعیت ختم، انتشار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جب یہ لباس اتر جاتا ہے، کرتا پائجامہ، حصار کا مطلب سمجھے؟ میں نے کہا کہ یہ لباس حصار ہے، قلعہ ہے، مضبوط قلعہ ہے۔ مضبوط قلعہ ہے کس سے؟ شیطان سے بچنے کے لیے مضبوط قلعہ ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے مضبوط قلعہ ہے۔ ایک آدمی کتنا بھی گنہگار ہوگا، اگر اس کو داڑھی ہے وہ کھلے عام شراب نہیں پیے گا، اس کو شرم آئے گی، اس کی داڑھی اس کو شراب پینے سے روک دے گی۔ ایک شخص نہ عالم ہے نہ حافظ ہے، اگر ہماری مائیں اور بہنیں برقعے میں ہیں تو اسے شرم آئے گی کسی گناہ کی جگہ پر وہ جائے، کیونکہ وہ اسے لگے گا کہ میں برقع پہنے ہوئی، برقع پہن کر میں یہ کام کیسے کروں گی۔ مرد کو لگے گا کرتا پائجامے میں مجھے فلم ہال میں نہیں جانا چاہیے، وہ لباس چینج کرے گا، اس لباس کو بدنام نہیں کرے گا۔ یہ ادنا ایمان والا بھی جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ایمان اور اس ایمانی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس اسلامی لباس کے ساتھ وہ کوئی گناہ کرے، تو یہ حصار اور قلعہ ہوا یا نہیں ہوا؟ آج اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والی ہماری بچیاں، آج دیکھیں کہ ہماری بچیوں کو اسلامی لباس پسند نہیں ہے۔ یہ کڑوی بات ہے۔ میں اس سماج کا، اس معاشرے کا رہنے والا ہوں۔ باہر سے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جلسہ کر کے مقرر لے آئے، وہ اس سماج کی بات نہیں بتائے گا، اور جب میں بتاؤں گا تو پھر آپ سن نہیں پائیں گے۔ آج کیا وجہ ہے؟ اسکول میں پڑھائیے اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھائیے اپنے بچوں اور بچیوں کو، لیکن میرے دوستو کیا پڑھائی کے ساتھ ڈانس ضروری ہے اسکولوں میں؟ کیا اس کے بغیر پہلے پڑھائی نہیں ہوتی تھی؟ آرٹ کے نام پر اور کلچرل پروگرام کے نام پر کیا عریانیت والا لباس ضروری ہے؟
کیا اسکرٹ پہن کر ہی جانا ضروری ہے؟ ہم جب مسلم آبادی والے علاقے میں رہ رہے ہیں، اگر کوئی ایسا اسکول یونیفارم اسکرٹ رکھتا ہے ہماری بچیوں کے لیے، جس کے اندر پورا جو ہے کہ لباس جو ہے پیر کا اکثر حصہ نظر آتا ہے، وہ یونیفارم پہن کر ہماری بچیاں جا رہی ہے، تو ہم آخر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس علاقے میں آپ ہیں اس علاقے کے اندر آپ کو ہمارے رول کو فالو کرنا پڑے گا، ورنہ ہم اپنے بچوں کو آپ کے سپرد نہیں کریں گے۔ ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ آج کوچنگ جاتے ہوئے اپنے گھر کے بچیوں کو کہو کہ بیٹی دیکھنا دوپٹہ تمہارے سر کا زیور ہے، اسے اتارنے مت دینا، لیکن گاؤں کا کوئی بڑا بوڑھا کھڑا ہو جائے پورے اس علاقے کے اندر، جب کوچنگ سے مسلمانوں کے کسی کوچنگ سے چھٹی ہوتی ہو، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ دیکھیں کہ ہماری بہنیں ہماری بیٹیوں کے کتنے کندھوں کے اوپر دوپٹہ اور سروں پر دوپٹہ رہتا ہے۔ آپ چیک کریں دوپٹہ کیوں غائب ہو گیا؟ اس لیے کہ نہ تو اس کے ماں باپ نے بتایا کہ بیٹی اس لباس میں عزت ہے، یہ اسلامی لباس ہے، پردہ کرنا ضروری ہے، نہ اس کے باپ نے سکھایا، اور نہ ہی جو ہے آپریٹر جی اسکول کی بات کر رہا ہوں، یعنی ان کوچنگ سینٹر، ایک بات میں بتانے جا رہا ہوں، ان کوچنگ سینٹروں کی، اپنے علاقے کے ان کوچنگ سینٹروں کی میں بات کر رہا ہوں جن کے چلانے والے مسلمان ہیں، ان کی تو چھوڑ دیجئے، جن کے چلانے والے غیر مسلم ہیں، جن کے چلانے والے مسلمان ہیں، وہ لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، اور اگر کوئی اسکول میں پروگرام ہوتا ہے، وہ ٹیچر، وہ مسلمان ٹیچر، نوجوان مسلم ٹیچر جس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، نوجوان مسلم ٹیچر جس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اس کوچنگ سینٹر کا وہ ذمہ دار ہے، بڑی بڑی 10ویں اور 12ویں کے اندر پڑھنے والی بچیوں کے ساتھ ڈی جے کے اوپر ناچتے ہیں، تھرکتے ہیں۔ یہ ہمارے علاقے کے کوچنگ سینٹروں میں ہو رہا ہے۔ کیا اس کے بغیر تعلیم نہیں ہو سکتی؟ کمزوری کس کی ہے؟ ہماری کمزوری ہے۔ مسلمان یہ ہے فکری ارتداد، آئیڈیالوجیکل وار ہے۔ یورپ نے جب دیکھا، آپ کو ایک اور بات بتاؤں، افغانستان کے اوپر امریکہ نے 2000 کے بعد جب جنگ مسلط کیا، سب کو معلوم ہے امریکہ افغانستان کی جنگ، 7 ادارے تھے جو فوجی جنگ، امریکہ کے 7 ادارے تھے جو فوجی جنگ کی قیادت کر رہے تھے، 7 ادارے، یعنی افغانستان میں افغانستان کے طالبان کو شکست دینے کے لیے امریکہ کے صرف 7 ادارے جو ہے کہ لگے ہوئے تھے 20 سال تک جنگیں کی۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ جو بم اور بندوق اور توپ اور میزائل کی جنگ تھی، اس کے لیے صرف 7 ادارے تھے، 7 انسٹیٹیوشنز اونلی، 7 ادارے بس۔ لیکن امریکہ نے 2000 کے بعد سے پوری دنیا کے اوپر، یاد رکھیے گا، پوری دنیا کے اوپر جو آئیڈیالوجیکل وار مسلط کیا ہے، تقریباً 4000 سے زائد ادارے کام کر رہے ہیں، اور سب کی کوشش یہ ہے کہ اس مسلمان کو نام کا مسلمان بنا دو، بس ایمان نکال دو، اسلامی شناخت نکال دو، اسلام کی پہچان نکال دو، اسلام کی ڈگنیٹی نکال دو، اسلام کا تشخص نکال دو، ان کی عورتوں سے برقع اتار دو، ان کے بچیوں اور لڑکیوں کے اوپر سے دوپٹہ کھینچ لو، ان کے مردوں سے غیرت کھینچ لو، ان کو نچنیاں بنا دو، ان کو بے حیا بنا دو، ہم جیت جائیں گے۔ آج مسلمان سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اشلیل بھوجپوری گانوں پر نوجوان تھرکتے ہیں۔ آپ مغرب کے بعد مسلمان محلے میں چلے جائیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے موبائل لے کے، 8-10 سال کا بچہ، اور اشلیل بھوجپوری گانا یا فلم یا کوئی اور گانا بج رہا ہے،
10 بچے اس کو کم سے کم گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بھی گزر رہے ہیں، بزرگ بھی گزر رہے ہیں، نمازی بھی گزر رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ ورنہ ایک دور وہ تھا ہم تلی بتی کھیلتے رہتے تھے، راستے میں ہم گلی کھیلتے رہتے تھے، پتہ چلا کہ فلاں بزرگ راستے سے آ رہے ہیں، وہیں سے بھاگتے تھے، دیکھ کر کنی کٹ کترا کے بھاگ جاتے تھے۔ آج یہ بغیرت نسل ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے تیار ہے، اور یہ معاشرہ اور سماج جہنم بن چکا ہے۔ کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس معاشرے کو کون بچائے گا؟ اس سماج کو کون بچائے گا؟ اگر نہیں بچائیں گے تو آنے والی نسلیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ایسی تیار ہوگی، ایسی تیار ہوگی، خدا کی قسم بڑے چھوٹے کی تمیز تو ختم ہو گئی، اس وقت حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، رشتے ناطے کی تمیز ختم ہو جائے گی، نکاح کی تمیز ختم ہو جائے گی، لوگ لیو ان ریلیشن شپ میں رہیں گے، جس کو آج قانونی درجہ مل گیا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ حالات بہت خراب ہیں۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ کچھ پہلے کہا جاتا تھا کہ فکری ارتداد کہاں سے پھیل رہا ہے، اب تو آپ اتنا موٹا لفظ سمجھ گئے ہوں گے کہ فکری ارتداد کس کو کہتے ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا فکری ارتداد کہاں سے پھیل رہا ہے کہ عیسائی مشنری اسکول پھیلا رہے ہیں، وہ بات درست تھی، کانوینٹ اسکول، عیسائی مشنری اسکول، جو بڑے بڑے اسکول ہیں شہروں میں، اب یہاں بھی ہمارے علاقے میں بھی ہیں، لیکن انہی کے طرز پر، یورپ کے نقش قدم پر ہمارے ملک کی جو موجودہ حکمراں طاقت ہے اور اس کی پشت پناہی میں جو RSS کا جو طبقہ ہے، جو پورے ملک کے اندر آج زہر کھول دیا ہے نفرت کا، ان کے ادارے یہ کام کر رہے ہیں، اور حکومت بھی اسی کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ نیو ایجوکیشن پالیسی، نئی سکھا نیتی جو 2030 تک لاگو ہونا ہے، اس کے اندر سے کیا کیا ہے، بچوں کو 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو کسی بھی کوچنگ سینٹر میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ مدرسے میں نہ مکتب میں۔ آپ اپنے بچوں کے اور نسلوں کے ایمان کہاں بچائیں گے؟ یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بھگوت گیتا کو سلیبس کا، نصاب کا، پاٹھیہ کرم کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ بھگوت گیتا کو، مہا بھارت کو ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے، اور سنسکرت تو انیوار کیا جا رہا ہے، اور ساری پلاننگ ہو چکی ہے۔ ان اسکولوں میں آپ کے بچے پڑھنے جائیں گے، اور ان چیزوں کو پرائیویٹ اسکولوں کو بھی فالو کرنا پڑے گا۔ آج کی خبر بتاؤں میں، آج کی تازہ خبر، ابھی سرسوتی کے موقع پر ہمارے برادران وطن ہندو بھائی سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ کل کی خبر ہے، راجستھان حکومت نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ اس موقع پر پورے راجستھان کے اندر سرکاری اسکولوں میں، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، سب کو پریئر میں سوریہ نمسکار کرنا لازمی ہے۔ یہ کل کی بات میں بتا رہا ہوں، نیوز اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، آج کل تو گوگل ہے۔ کیا راجستھان حکومت نے یہ پاس کر دیا، ہائی کورٹ کے اندر ایک مسلم فارم ہے، راجستھان کے ہائی کورٹ کے اندر یاچیکا دائر کی، تو ایک معمولی سے بہانہ بنا کر سنوائی کو ہائی کورٹ نے 3 ہفتے کے لیے رد کر دیا۔ یعنی جب تک سارا قانون، حکومت جو بل پاس کرنا چاہے ویدھان سبھا میں کیا کر لے، دونوں سدن میں سے پاس کر لے۔ آج راجستھان میں ہوا، کئی اور جو ہے کہ اسٹیٹ میں ہو چکا ہے، کل بہار میں ہوگا، اور جس کی سرکار اب آ چکی ہے، اور آئندہ لوک سبھا کے بعد جو منظر بہار کا بدلنے والا ہے، اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے نئی نسل کے اور بچوں کا ایمان محفوظ کہاں ہوگا؟ انہی مکتب میں ہوگا۔ یہ مکتب کی اہمیت ہے، اس لیے اس مکتب کو زندہ رکھو مسلمانوں، جی اس مکتب کو زندہ رکھو۔ میں ایک شعر کو
ایک شعر بہت زیادہ بولا جاتا ہے، یہ مدرسہ میں قطع نہیں مدرسہ ہے ساقی، میں کہتا ہوں کہ یہ بے قطع نہیں مکتب ہے ساقی، یہاں انسان کو صاحب ایمان بنایا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، کھانے کے سنت طریقہ کیا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے۔ چھوٹی چیز ہے۔ اگر آپ کا بچہ کچھ نہیں سیکھا، دیکھ کر قرآن پڑھنا سیکھ لے، دیکھ کر قرآن پڑھنا سیکھ لے، خدا کی قسم جو فیس آپ نے مکتب کے اندر دی ہے وہ وصول ہو گیا۔ لیکن افسوس صد افسوس، میں اکثر جگہ جاتا ہوں، 50 روپے 100 روپے معمولی فیس بھی گارجن ادا نہیں کرتے، اور وہ گارجن جو اسکولوں کے اندر 500 1000 دیتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں، ہماری دینی غیرت حمیت مر گئی ہے۔ اگر نہیں مرتی تو پھر کیا وجہ ہے؟ ایک باپ اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو موٹر سائیکل پر بیٹھا کر پیچھے برہنہ سر اور جو ہے کہ بغیر دوپٹے کے پورے جو ہے کہ دکانوں میں مارکیٹوں میں گھومتا ہے، اس کی غیرت نہیں جاگتی۔ ہزاروں لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، اس پر غلط نظروں سے جو ہے کہ نظریں ڈالتے ہیں، لیکن غیرت نہیں جاگتی۔ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، بھائی بہن کو لے کر بغیر دوپٹے کے گھوم رہا ہے، شوہر بیوی کو لے کر بغیر پردے کے گھوم رہا ہے، بیٹی باپ بیٹی کو لے کر گھوم رہا ہے۔ یہی سب ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ غیرت مر چکی ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ چھوٹی بچی کو میں نے کئی جگہ دیکھا کہ اسکرٹ اور جو ہے کہ وہ آدھا یہاں سے کھلا ہوا، آدھا یہاں سے کھلا ہوا، آدھا یہاں سے کھلا ہوا، چھوٹی بچی 3 سال کی 4 سال کی ہے، میں نے کہا کہ اس کو کم از کم پورا لباس تو پہنائیے۔ کہا مولوی نے تو یہ ہر جگہ ٹوکے، مولوی کم ہے کی جو ٹوک دے لو، یہی بولا۔ مجھے صاحب اس میں غلطی کیا ہے؟ میں نے کہا یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے کہ اس لباس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ بچی جب 3 سال سے اس طرح کے لباس کا، وہ جنس پینٹ کا عادی ہو رہی ہے، وہ اسکرٹ کی عادی ہو رہی ہے، وہ کٹے ہوئے اور کھلے بدن کے لباس پہننے کا، جس کی پرورش 3 سال سے جاتے جاتے 4 سال 5 سال 8 سال میں تو شعور ہو جاتا ہے، اسے یہ محسوس ہونے لگے گا اب تو جو ہے کہ یہ اسٹائل بن گیا ہے۔ تو کیا وہ بچی جس کی پرورش 3 سال سے اس طرح کے لباس میں ہوا ہے، کیا وہ 12-15 سال کے بعد برقع پہنے گی، وہ دوپٹہ لے گی؟ کبھی نہیں لے سکتی، کبھی نہیں لے سکتی۔ اور بڑے بڑے سائیکالوجسٹ، ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں کہ کپڑے کا، لباس کا اثر پڑتا ہے۔ اور اس کا کیا ہے؟ نوجوان ذرا جنس پہن لے، چشمہ لگا لے تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بھی کوئی بالی ووڈ کا ہیرو ہوں۔ وہ لباس کا اثر ہے، وہ مٹک مٹک کر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر شادی میں، شادی کے اندر ملا ہوا جو ہے کہ اس کو وہ کون سی بائک جو چلی ہے ابھی، KTM، اور ایک بہت زیادہ چلی جو TVS کی، اگر ہمارے نوجوانوں کے پاس کیا ہو، جہیز کی KTM مل جائے یا کوئی اور گاڑی ہو، اور پھر جینس پینٹ، ایک دولہے نے 15,000 کا بیلٹ خریدا، کتنے ہزار کا؟ 15,000 کا بیلٹ خریدا۔ اگر مل جائے تو اس کا انداز بدل جاتا ہے، وہ فوراً بالی ووڈ کا جان ابراہیم ایسے گاڑی چلائے گا تم۔ کیوں؟ لباس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، اس کے لباس میں، لباس پر وقت اثر کرتا ہے۔ آپ لباس پہنیے، آپ کی چال بدل جائے گی، آپ کی ڈھال بدل جائے گی۔ آپ کرتا پہن لیجئے، پاجامہ پہن لیجئے، داڑھی نہیں بھی آپ جبہ پہن لیجئے، آپ لگیں گے شریف، اور شرافت کی طرح جو شریفانہ چال آپ چلنے لگ جائیں گے۔ لباس کا بروقت اثر ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ معاشرے کی سچائی ہے، میں کیا سناؤں، کیا بیان کروں؟ میرا درد بھی کیسا درد ہے کہ ترار شام و سحر نہیں، میرے دوست دشمنوں کو ہے سب پتا، میرے دوستوں کو خبر نہیں۔ دشمن جانتے ہیں کہ ان کے دلوں سے لباس کی اہمیت ختم کرو، اسلامی تشخصات کو، ڈگنیٹی کو، پہچان کو کیا کرو، سب کو مٹا دو، لیکن ہمیں نہیں پتا ہے۔
وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدد میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، تمہیں دیکھ تم وہ ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہم ہیں مسلمان۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ چند باتیں تھی جو میرے درد دل کی جو ہے کہ آواز تھی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میں اس معاشرے کو 10 سال بعد دیکھ رہا ہوں، یہ معاشرہ، یہ نئی نسل، نیو جنریشن کہاں جائے گی؟ ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر سوچنا پڑے گا۔ باتیں بہت کچھ ہو سکتی تھی کہ جو ادارے علاقے میں چل رہے کہاں کہاں کیا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا منصوبہ بندی، کیا پلاننگ کس طریقے سے کرنا ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں اور بہو محفوظ رہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر کسی موقع پر اس پر گفتگو ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔